ہر پر جی ڈرامہ سیریل خوش نصیبی بن چکا ہے، بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ مہرین جو ہوتی ہیں وہ جیسے ہی اپنے والد کے گھر سے واپس آ رہی ہوتی ہے تو اس کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے اور ریسٹورینٹ دیکھتی ہے اور وہ کہتے ہیں ہم لوگ اسی ریسٹورینٹ میں جائیں گے۔ اس پر جو ہوتا ہے ہمایوں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم لوگ گھر جا کے کھانا کھائیں گے، بہت اچھا کھانا بنا ہوا ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے پتا وہ بینگن کا سالن بنا رہا تھا، میں نے نہیں جا کے وہ کھانا۔ اس پر جو ہوتی ہے نمرین وہ کہتی ہے کہ اب تو ہماری شادی ہو گئی، اب کس بات کا خوف ہے، اب تو ہم لوگ کھا سکتے ہیں، اور اگر کسی کے لیے پیک کروانا ہوا تو ہم لوگ پیک کروا کے چلے جائیں گے۔ اس پر ہمایوں جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ ہمایوں جو ہوتا ہے وہ گاڑی وہاں پہ پارک کرتا ہے، اس کے بعد ریسٹورینٹ جاتے ہیں، ریسٹورینٹ جا کے جو ہے وہ کھانا وغیرہ آرڈر کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نہال جو ہے وہ بھی اپنی بھابھی کے ساتھ یہاں پہ آیا ہوا ہے ڈنر کرنے کے لیے۔ اس پر نہال جو ہوتا ہے وہ اپنی بھابھی کو اس بات پہ منانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ نمرین نہیں تو اس کی بیٹی، اس کی جو چھوٹی بہن ہے ہمایوں، مہرین ہے وہی صحیح، اس کے ساتھ ہی رشتہ بنا لیتے ہیں۔ دوسری طرف نمرین جو ہوتی ہے وہ ہمایوں سے پوچھ رہی ہوتی ہے کہ کھانا گھر میں بناتا کون؟ اس پر وہ کہتا ہے کہ کبھی وہ لڑکا بنا لیتا ہے، کبھی میں بنا لیتا ہوں، کہ وہ مانی تو گئی تو بھیا تو ٹھیک نہیں رہتی، اس وجہ سے وہ نہیں بناتی۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ تمہیں اور کون کون سے کام آتے ہیں؟ اتنی میں وہ دیکھتی ہے کہ نہال جو ہوتا ہے وہ تیسرے ٹیبل پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ اس پر نمرین جو ہوتی ہے وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ اس پر نہال جو ہوتا ہے وہ اٹھ کے خود ہی ان کے پاس آ جاتا ہے۔ اس پر ہمایوں پہلے تو اس کو باتیں سنانے لگتا ہے، لیکن جو ہوتی ہے نمرین وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہم لوگ شادی کے بعد پہلی دفعہ باہر کھانا کھانے کے لیے آئے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے منہ لگنے کی، دفعہ کرو اس کو اور تم بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ اس پر وہ اسے معافی مانگنا پڑتا ہے، لیکن ہمایوں جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے نہیں بلکہ میری بیوی سے معافی مانگنی چاہیے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ یہاں پہ ہم لوگ جو ہیں وہ اکیلے کھانا کھانے آئے، کیا ہم لوگ اکیلے یہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ اس پر نہال جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں۔ اس پر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس پر ہمایوں جو ہوتا ہے وہ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد جیسے ہی فری ہوتے ہیں وہاں سے جو ہے وہ جیسے ہی گھر آتے ہیں تو اس پر نمرین جو ہوتی ہے وہ اپنے روم میں چلی جاتی ہے۔ اس پر ہمایوں جو ہوتا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ آپ کو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں اس کو معاف نہیں کر سکتی، میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی وہ سب کچھ برداشت کرے جو کہ میں نے برداشت کیا ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں تو بہتر رہے گا، یہ تو وہی بات ہوگی کہ آپ اس سے رشتہ بنانا چاہتی ہیں۔ اس پر نمرین جو ہوتی ہیں وہ خاموش ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف ہمایوں جو ہوتا ہے اس کے لیے ناشتہ بنا رہا ہوتا ہے۔ اس میں نمرین جو ہوتی ہیں وہ آتی ہیں اور کہتی ہے کہ اگر آپ لوگوں کی باتیں ختم ہو گئی ہو تو ناشتہ آج ملے گا، کل بھی میں نے ناشتہ صحیح سے نہیں کیا تھا۔ اس پر ہمایوں جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لے کے ناشتہ لے کے آتا ہوں۔ اس پر وہ جان بوجھ کے اونچی آواز میں جو ہے وہ گانے لگا لیتے ہیں، لیکن ہمایوں جو ہوتا ہے وہ اس کو کچھ بھی نہیں کہتا اور وہ اس کے لیے جو ہے وہ ناشتہ ریڈی کرتا ہے، اس کو دیتا ہے۔ اس کے بعد اپنی ممانی کے لیے جو ہے وہ چائے بنا کے اس کو دے کے آتا ہے۔ اس پر نمرین جو ہوتی ہے وہ اس کی ممانی کے دروازے سے کے باہر ہی کھڑی ہوتی ہیں۔ اس پر اس کی ممانی جو ہوتی ہے اس کو اندر بلا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری تو ہاتھوں کی مہندی جلدی ہی اتر کے تمہیں اور لگا لینی چاہیے، تمہیں سج سور کے رہنا چاہیے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ کیوں؟ اس پر وہ کہتی ہے اس لیے کہ تمہارا شوہر جو ہے تمہارے سوا کسی اور کے پاس نہ جائے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ میں تو یہی چاہتی ہوں کہ وہ میرے پاس ہی نہ آئے۔ اس پر جو ہوتی ہیں اس کی ممانی وہ کہتی ہے کہ میں نے ان لوگوں پر بہت ظلم کیے تھے، لیکن اب دیکھو ہمایوں جو ہے وہ مجھ سے بہت میری جو ہے وہ بہت زیادہ خدمت کرتا ہے، مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا بھی کرے گا۔ میری تو اپنی اولاد ہی جو ہے وہ میرے خلاف ہو گئی تھی۔ اس بار جو ہوتی ہے نمرین وہ کہتی ہے کہ آپ لوگ سب ہمایوں کو ہی اچھا کہتے ہیں، ہمایوں کو اتنا بھی اچھا نہیں ہونا چاہیے، اگر وہ وہاں پہ انکار کر دیتا تو آج میں یہاں پہ نہ ہوتی بلکہ کہیں اور ہوتے۔ اس پر اس کی ممانی جو ہوتی ہیں وہ کہتی ہے کہ یہ تو ساری قسمتوں کے فیصلے ہیں، نصیبوں کے آگے انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے تم کسی اور برائی سے جو ہے وہ بچ گئی ہو، اسی وجہ سے تم یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ اگر تمہاری شادی ہو جاتی تو تم کسی نہ کسی مصیبت میں ہوتے ہیں۔ اس میں نمرین جو ہوتی ہے وہ تو یہ بات ماننے کے لیے تسلیم ہی نہیں کرتی۔ دوسری طرف جو ہوتی ہے ایمان، اس کو جو ہے اس کے روم سے اس کی خالہ باہر نکال دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اب اسی روم میں میں رہوں گی۔ اس پر وہ بہت زیادہ غصہ کرتی ہے۔ دوسرے دن وہ جیسے ہی ریڈی ہو کر باہر جا رہی ہوتی ہے تو ہمسائیہ آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم یہاں کب تک رہو گے، تم تو اس کی والدہ کی جو ہے وہ کزن تھی، اب تو اس کی والدہ نہیں رہی تو تم ان کے گھر میں کیوں پڑی ہوئی ہو، تمہیں چلی جانا چاہیے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ میں نمرین کی شادی کے لیے یہاں پہ آئی تھی۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ لگتا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں، وہ تو کب کی رخصت ہو کے چلی گئی اور تم جو ہو وہ ابھی کے ابھی یہیں پہ پڑی ہوئی ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ تم لوگ یہاں سے دفعہ ہو جائیے، نہ ہو کہ میں کچھ اور تمہارے ساتھ کر دوں۔ اس پر جیسے خواتین جو ہوتی ہیں وہ جاتی ہیں تو اس کی آنٹی جو ہوتی ہے وہ رونے لگ پڑتی ہیں اور وہ کہتی ہے کہ میری تو اپنے بیٹے ہی مجھے برداشت نہیں کر رہے، وہ تو اپنی ساس کو نہیں رکھتے تو مجھے کہاں رکھیں گے، انہوں نے سارا کچھ گھر بیچ دیا ہے، وہ باہر جا رہے ہیں اور میں کہاں جاؤں۔ صحیح کہتے ہیں اکیلی عورت کے لیے جو ہے وہ کوئی بھی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں وہ ایمان کا والد جو ہوتا ہے وہ سن لیتا ہے۔ اب انہیں احساس ہوتا ہے کہ اب جو ہے اس کا جو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تو کیوں نہ اس کو جو ہے وہ اپنے گھر میں ہی رہنے دیا جائے۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ سیریل خوش نصیبی پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔